اب یہاں جو حدیث ہم پڑھنے والے ہیں جمعے کے تعلق سے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے، جمع ہونے کو جمعہ کہتے ہیں۔ سارے مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوا کرتا تھا، ہر مسجد میں نہیں۔ مسجدیں بہت تھی مدینے میں، لیکن جمعے کے دن ساری مسجدیں بند ہو جاتی، سمجھو جمعے کی نماز کے لیے پورے لوگ آ کے مکہ ہو کہ مدینہ ہو مسجد نبوی میں پڑھتے تھے۔ اور اب بھی قریب قریب ایسے ہی ہے کہ صاحب حج کے دنوں کے علاوہ باقی دوسرے دنوں میں جمعہ نہیں ہوتا دوسری مسجد میں۔ حج کے دنوں میں بھیڑ بہت ہوتی ہے، اس لیے سارے مسجدوں میں اجازت دیتے پڑھا لو جمعہ۔ باقی اس کو بولتے جامع مسجد، یعنی ایسی مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ اگر اتنی بڑی مسجد ہو کہ سب لوگ اس میں سما سکتے ہیں تو ایک محلے میں یا ایک بستی میں ایک ہی جامع مسجد ہونا چاہیے۔ ہر مسجد کو جامع مسجد نہیں بنانا، ضرورت ہے، اتنی بڑی مسجد نہیں ہے، لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مطالعہ اچھا بھائی یہاں بھی جمعہ، یہاں بھی جمعہ، یہاں بھی جمعہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جمعہ ایک ہی مسجد میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ دور دور سے لوگ آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، دوسری جگہ جمعہ نہیں نہ آتے تھے، پسینہ بہت آ جاتا تھا لوگوں کو، آتے تھے جمعہ پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی مسجد میں بدبو پسینے کی ہو جاتی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ نہا کر آؤ جی جمعے کے دن، بغیر نہا کے کیوں آتے ہو؟ تو لہٰذا جمعہ اس لیے کہتے ہیں سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے جمعے کے دن اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ بھئی ہفتے میں ایک دن عبادت کے واسطے خاص کر لو۔ یہودی نے سوچا اللہ تعالیٰ جمعرات کے دن شروع کیا سب بنانا، یہ اتوار کے دن سے اللہ شروع کیا آسمان کو، زمین کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، وہ سب دوسری چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے۔ جمعے کے دن پورا ہو گیا، اتوار سے جمعہ۔ ہفتے کے دن اللہ ریسٹ کیا، تھک گیا، نعوذ باللہ، اللہ بھی تھک جاتا یہودیوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ آرام کیا۔ اس لیے ہم لوگ ہفتے کا دن عبادت کا واسطہ خاص کر لیتے۔ اس دن کوئی کام نہیں، دھندا نہیں، دکان نہیں، بیپار نہیں، کچھ نہیں، خالی اللہ کی عبادت، اپنی مرضی سے اختیار کر لے۔ وہی بات عیسائیوں سے بھی اللہ نے کہا کہ ایک دن عبادت کے لیے خاص کر۔ انہوں نے سوچا بھی اتوار کا دن یہیں سے نہ کام شروع کیا اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے کا، یہ دن عبادت کے واسطے رکھ لیں۔ وہ لوگ عبادت کے واسطے رکھ لیے اپنے سے۔ ہم کو بھی اللہ نے کہا کہ تم ایک دن عبادت کے واسطے خاص کر لو۔ ہم نے دیکھا کہ صاحب جمعے کی فضیلت ہے، جمعے کا بیان ہے، جمعے کے دن قیامت آئے گی، فلاں فلاں فلاں۔ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہم کو ہدایت دی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، مسلمانوں کو ہدایت دی۔ انہوں نے کہا جمعے کا دن یہی مبارک دن ہے، برکت والا دن یہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس بھی جمعہ مقدس مبارک عید کا دن ہے، ہندوؤں کے پاس بھی یہی ہے۔ انگریز آ کے سب بگاڑ کے چلا گیا کہ اتوار کی چھٹی کر کے گیا، ورنہ تو ہندوؤں کے یہاں بھی جمعہ ہی مبارک دن ہے، مسلمانوں کے یہاں تو ہے ہی جمعہ مبارک دن۔ اس دن میں کرنا کیا چاہیے؟ عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن عبادت، نفل نماز ہے، قرآن پڑھنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، جمعے کے دن جلدی سے جلدی مسجد کو پہنچنا ہے، خطبہ سننا ہے، دعا زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ جمعے کے دن عبادت زیادہ کرنی، اس کا خیال کرنا۔ اتفاق سے ایسا ہے کہ جمعے کے دن کو بھی پورے دنوں کی طرح ایک بیکار دن سمجھ گئے ہم لوگ، کیا بھی جمعے کا خاص خیال نہیں رہتا۔ کیا خیال رہتا؟ نہانے کا خیال رہتا، ابھی جمعہ ہے نہا لگ جائیں گے تائی۔ دوسرا کیا خیال رہتا ہے؟ داڑھی ذرا بڑھ گئی ابھی، حجام
جا کر آدھا گھنٹہ حجام کی دکان میں بیٹھ کے داڑھی منڈا کے آئیں گے، نعوذ باللہ۔ تیسرا خیال جمعے کا، وہ کپڑا استری دل لگائی کیا، وہ پینٹ بھی شرٹ بھی نہیں نا، رے جاگ دل لگا دھوبی کی دکان میں، وہ ایک آدھا پونا گھنٹہ یہ سب کام کریں گے۔ اس کے علاوہ کیا، مرغی، بکری، بکرا، گائے، گوشت کہاں ہے، بریانی پکاؤ۔ عید کا دن ہے، بریانی پکا سکتے، کھا سکتے، لیکن کام خالی کھانے کا، پینے کا، پہننے کا ہے، عبادت کا کچھ نہیں۔ جمعے کی نماز ختم ہوتے بابا بھاگے، آتے دیر سے، جاتے بھاگ کے، کیا عبادت۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی آج بھی عبادت، ایک کام نہیں کرتے، ایک بیپار نہیں کرتے، ایک دکان نہیں کھولتے، آج بھی یہودی ایسا کرتے۔ غلط دن ہے، لیکن جو دن کو وہ خاص کر لیے عبادت کے واسطے، اس دن ہی عبادت کرتے ہو۔ عیسائیوں کا بھی حال ایسی ہے، سویرے 4 بجے مرد، عورت، بچے، 5-4 سال کے بچے بھی سویرے اٹھتے، ان کی عورتیں نہلاتی، پکڑ لگو پکڑ چرچ کو لاتی۔ میں وہیں نہ رہتا ہوں کوڑمباکے میں، وہاں چرچ ہے، عیسائیوں کا محلہ۔ میں فجر کی نماز کو جاتا ہوں تو وہ لوگ چرچ کو آتے ہیں، بچے کتنے بچے ان کے ساتھ، سب بچوں کو بلا لگاتے، دین کا شوق ایسا پیدا کرتے، بچوں کو مسجد کو بلا کر لانا، دین کی باتیں سکھانا، دعائیں سکھانا۔ اب وہ لوگ ویسے ہی کرتے نا، کتنی محبت ہے ان کو اپنے دین سے، اللہ اکبر۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے 8 بجے تک، صبح کے 5 سے 8 بجے تک وہ تقریر ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا معلوم نہیں چرچ میں۔ اس کے بعد سب نکل کر جاتے ہیں، اور خوشی کا دن نہ ان کا، یہ خریدنا وہ خریدنا فلاں کرنا، ایسا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہی اس میں سب سے پیچھے ہیں مسلمان۔ ایک نیکی کی جگہ ہمارے یہاں مدرسے، عربی مدرسے، سب دن وہاں حدیث قرآن پڑھتے، جمعے کے دن سوتے، نہیں تو فٹ بال والی بال کھیلتے، کپڑے دھوتے، اور سب کچھ بھی پکا کر کھاتے، کچھ بھی نہیں، عبادت، روز عبادت، قال اللہ قال رسول، حدیث قرآن سب پڑھتے۔ جمعے کے دن وہ ختم کر کے کھیلنا سونا، مصیبت۔ کہاں سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کیسے مہربان ہوگا ہمارے اوپر۔ کتنا غلط کرتے ہم لوگ۔ جمعے کے دن کیا کیا کرنا، وہ سب کرنا چاہیے نا، اچھے کپڑے پہننا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، مسجد کو جلد سے جلد آنا، نفل نمازیں پڑھتے رہنا، سب ہے۔ مگر مسلمان دنیا کے اتنے دلدادہ ہو گئے کہ جمعہ کو بھول کے بیپار کو یاد رکھیں۔ اللہ کو بھول کر کمانے والے کمائی کام آتی نہیں، اللہ کو یاد رکھ کے جو کماتے اسی میں خیر و برکت ہے۔ اب کیا کریں، مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ تو بہرحال جمعے کا ایسا دن، تو جمعہ بہت مبارک دن ہے۔ جمعے کے دن آپ جانتے ہیں ظہر کی نماز نہیں ہے، جمعے کے دن 2 رکعت نماز ہے جمعے کی، اور 2 رکعت کے بدلے سمجھ لو خطبہ ہے، ایسا ہے۔ البتہ بستی میں کوئی آدمی جمعہ چھوڑ گیا تو اس دن 4 رکعت پڑھے گا ظہر کی۔ 1-2 عالم ابن حزم ظاہری وغیرہ کہتے ہیں نہیں، چھوٹی تو بھی جمعہ کی 2 رکعت، جمعے کے دن 2 رکعت ہی ہے، ظہر سب نہیں ہے بولتے، لیکن صحیح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ نہیں ملا تو 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے کہ صاحب جمعہ چھوڑتا ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ، جمعہ چھوڑتا ہے۔ اب جمعہ چھوڑنے کی 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی آدمی بیمار ہے، مجبور ہے، مسافر ہے، جمعہ چھوڑتا ہے، خیر اللہ معاف کرے گا، ظہر پڑھ لیتا، جمعے کو آنے ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بچے اور لوگ جو IT وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ پریشانی ہے، جمعے کو آنے ہوتا ہے، جمعے کی نماز کو جانے ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہترین صورت یہ کہ جس کالج میں آپ پڑھتے ہیں کچھ بھی ہیں، وہ لوگ تو آپ کو چھٹی دیتے نہ، بہرحال 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ دوپہر میں 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، جمعہ کر لیے وہیں کالج میں کسی جگہ ہونا چاہیے،
لیکن اب وہ ایسے کہ صاحب ان کو پڑھنے بھی نہیں آتا، کچھ یاد بھی نہیں ہے، اس لیے جمعہ نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال جمعہ واجب ہے، پڑھنا چاہیے، فرض کہہ لیجئے کہ جمعہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جی جمعہ مت چھوڑو، آئندہ سے جمعہ کوئی چھوڑنا نہیں، جمعہ اگر چھوڑو گے تو اللہ تمہارے دل پر سیل لگا دینا۔ جمعہ چھوڑتے چھوڑتے ہر چیز چھوڑے گا، نماز بھی چھوڑے گا، روزہ بھی چھوڑے گا، حج بھی چھوڑے گا، دوسری عبادتیں بھی چھوڑے گا۔ جمعہ چھوڑنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، سیل لگ جاتی ہے، ڈانٹ لگ جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کو معمولی نہیں سمجھنا۔ جو لوگ ہمیشہ دیر سے آتے نا خطبہ ختم ہوتے وقت، وہ بھی جمعہ چھوڑے جی صحیح ہے، ان کے دل میں بھی ویسے ہی ہوتا، ایک بار چھوڑ دیا نہیں ویسے ہی، ارے جاؤ بھی وہ سب کون سنتے رہیں گے، وہ پھرا کو بولتے، کوئی ایسا بولے گا، کوئی بولے گا کہ صاحب وہ کیا انہوں بولتے سے نماز پڑھ گئے، اس کو نہ بولیں ہمارے پڑھ لے کچھ نہیں، یا پڑھیں گے، آتے نہیں بہت سارے لوگ، وہ بھی جمعہ چھوڑے جی صحیح، آ کر 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے۔ برکت نہیں زندگی میں، دین کی باتوں پر عمل کرے تو ہی بیپار میں برکت، گھر میں برکت، بچے اچھے بنتے، جھگڑے نہیں ہوتے، اللہ صبر دیتا، اللہ قناعت کی زندگی دیتا، ضرورتیں پوری کرتا۔ سب اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے جو چاہے لے لو۔ عبادت نہیں کر کے کتنا بھی تم دعا کرو گے تو اللہ اسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، خبردار جی جمعہ نہیں چھوڑنا، جمعہ اگر چھوڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا، غافل ہو جاؤ گے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرو گے، کچھ بھی اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ جمعہ چھوڑنے کی اتنی بڑی شدید نحوست ہے، جمعہ چھوڑنے کا دیکھو کتنا برا انجام ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ 3 جمعہ سستی سے چھوڑ دیا تو اللہ اس کے دل میں سیل لگا دیتا۔ 3 جمعہ مسلسل 3 جمعہ چھوڑا، سستی سے، مجبوری سے نہیں، سفر سے نہیں، تو ایسے دل کو تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ وعن سلمۃ الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نصلي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، متفق علیہ۔ وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء۔ جمعے کا وقت کون سا، ٹائم کون سا؟ ظہر کا ٹائم ہم کو معلوم ہے، زوال ہونے کے بعد جمعے کا اس کا ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ویسا جمعے کا وقت ہے کیا؟ ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں جمعے کا وقت بھی ظہر کا وقت بھی ایک ہی، زوال سے پہلے ظہر نہیں پڑھ سکتے، ویسے ہی جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں ہم لوگ جمعہ پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد سے باہر آتے، باہر آ کر اب راستہ چلنا یا کچھ بیٹھنا، دیوار کا سایہ ہی نہیں رہتا، دیوار کا سایہ نہیں، سایہ رہے تو ذرا بیٹھیں گے یا سایہ میں چلیں گے نہیں۔ اب زوال کے بعد خطبہ ہوا 10 منٹ کا سمجھو، نماز ہوئی 12-15 منٹ کی، 25 منٹ زوال کے بعد سایہ رہنا نہ ذرا نہیں رہتا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں زوال سے پہلے بھی جمعہ پڑھ لے سکتے۔ اب مثلا سمجھو کہ 12:20 کو ظہر کا وقت شروع ہوتا، 11:15 کو پڑھ لو جمعہ بولتے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ باقی سب علماء کہتے ہیں نہیں، 12:15 ظہر کیا، جمعہ بھی 12:15 کو ہی شروع کرنا۔ اب شروع کرنے کا 2 مطلب ہے، یہ تو جمعے کی نماز ہے، ایک جمعے کا خطبہ ہے، اس میں علماء کہتے ہیں خطبہ وقت سے پہلے بھی دے سکتے، ظہر کا وقت 12:15 کو کیا 12 بجے خطبہ دے سکتے ہیں، لیکن ظہر کی جمعے کی نماز وہ ظہر کے ٹائم ہونے کے بعد ہی پڑھنا۔
یہ سب مسائل ہیں. اب وہ سب یہاں ہوتا نہیں. ہم لوگ تو ظہر کے ٹائم میں پڑھتے, زوال کے بہت بعد پڑھتے, تو لہٰذا جلدی پڑھتے تھے جمعہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم ہوا. کبھی کبھی اگر ایسا ہوا کہ ٹائم سے پہلے جمعہ پڑھ لیے تو بھی ہو جاتا, یہ صحیح بات ہے کبھی کبھی, لیکن اکثر اللہ کے پیارے رسول زوال کے بعد ہی جمعہ پڑھا ہیں, اس لیے زوال کے بعد ہی جمعہ پڑھانا چاہیے, جمعہ پڑھنا چاہیے. دیر کرتے 2:30 بجے پڑھتے, 2:45 بجے, آخری وقت تو ہے سب کے پاس, پھر عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جمعہ ختم کر لینا, وہ سب مانتے. شروع کرنے میں اختلاف ہے, یہ سب مسائل حدیث میں آتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے پیارے رسول جمعہ جلدی پڑھتے تھے, جیسا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتے ہی ظہر کی اذان ہو جاتی تھی. وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة متفق علیہ. حضرت سہل بن سعد صحابی کہتے ہیں جمعے کے دن ہم لوگ ناشتہ بھی جمعے کے بعد کرتے, خیل اللہ بھی جمعے کے بعد کرتے, دونوں چیزیں جمعے کے بعد کرتے. عرب کے لوگ 2 ٹائم کھاتے تھے. یوں سمجھو کہ 10-11 بجے ناشتہ کرتے, 5-6 بجے شام کا کھانا کھا لیتے, سوئے تو ایک دم پیٹ خالی رہنا, کیا بھی خواب بھی نہیں, یہ بھی نہیں, وہ فلاں نہیں, بریانی مرچا ورچا کھا کے سو جاؤ. 9 بجے کھائے, سو گئے بستر پر, ہو خواب میں دیکھو قتل بھی, خون بھی, مار بھی, لڑائی بھی, سب ایسا ہوتا ہے. 2 ٹائم ہی کھاتے تھے عرب کے لوگ اس زمانے میں. اب 10 بجے کھانا نا, 8 بجے سب مسجد کو آ جاتے, کام ٹائم کھانے, جمعہ پڑھ کے جا کے کھاتے تھے, ناشتہ کرتے تھے. عبادت کا شوق اتنا تھا. صبح 7 بجے مسجد کو آ گئے, پڑھے ہی مسجد میں ذکر اذکار کرتے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, قرآن سنا رہے ہیں, ایسا. اسی طرح وہ 10-11 بجے کھانا کھا کر ناشتہ کر کے تھوڑی دیر لیٹتے تھے. وہ بھی نہیں, کھانا کھائے نہیں تو لیٹنے کا کیا سوال ہے, تھوڑی دیر سوتے لیٹتے بستر پر, وہ بھی نہیں. یہ دونوں کام ہم کرتے تھے جمعے کے بعد. تو اس سے معلوم ہوا کہ جلد سے جلد جمعہ پڑھنا چاہیے. اور جو لوگ ناشتہ کرتے ہیں 10-11 بجے, وہ جمعے کے بعد کرتے تھے اللہ کے پیارے رسول کے زمانے میں. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما فمن حدثک فجاءت عیر من الشام فانفتل الناس الیہا حتی لم یبق الا 12 رجلا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر اٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں, کھڑے ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. قحط کا زمانہ ہو گیا تھا, غلہ کیا بھی نہیں مدینے میں, بھوک. وہ باہر بستی سے یہ گیہوں جو وغیرہ ہے تو نقارہ مارتے, آ گیا بھی غلہ آ گیا, آپ کو خرید. وہ نقارہ کی آواز سنتی بھاگے مسجد سے اٹھ کر. کتنے لوگ تھے کہ جلدی جا کر لے لیں گے, کہاں ختم ہو جاتا کیا, سب اسی نہ کرتے ہیں. صرف 12 آدمی تھے مسجد میں, باقی سب چلے گئے, جلدی جا کر لے لیں گے, جلدی جا کر خرید لیں گے بول کر. تو وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ترکوں کا قائمہ, جب وہ لوگ دیکھے غلہ آ گیا, نقارہ بج رہا ہے, آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. اس حدیث میں کیا ہے, اللہ کے پیارے رسول ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. اب سب لوگ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. کھڑے ہو کر خطبہ دینا ضروری ہے کیا, واجب ہے کیا؟ بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سنت ہے بھائی. اگر کسی آدمی کو تھکن ہے, بیمار ہے, یا ایک دوسرے آدمی نے بیٹھ کر خطبہ دے گا نا, کیا بھی ہوتا ہے, بیٹھ کر بھی خطبہ دے سکتے جمعہ کا, لیکن سنت کھڑے ہو کر دینا خطبہ. دوسرا ایمان کا واجب ہے. امام ابن حزم کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول یہ کام کرتے بولے تو ضروری بول کر نہیں اس کا مطلب, ویسے کرنا چاہیے, سنت ہے. بولے اللہ کے رسول کھڑے ہو کر خطبہ دینا, ہاں بولے تو کرنا ضروری واجب. بیٹھ کر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے بول کر,
کھڑے ہو کر خطبہ دو بولے تو ضروری، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے بولے تو سنت۔ لہٰذا کبھی خطیب بیٹھ کر بھی خطبہ دے سکتا ہے۔ سمجھو کہ صاحب ہمارے محلے میں کوئی عالم صاحب نہیں ہے، ایک عالم صاحب ہیں، بوڑھے ہیں، کھڑے ہو کر جمعہ کا بیان نہیں کر سکتے نا، بیٹھ کر کرتے ہیں، جائز ہے۔ اب ایک بات کیا، بیچ میں ذری دیر کھڑے ہو کر پھر بیٹھ جاتے دوسرے خطبے کے واسطے 1 منٹ، تاکہ پہلے بیٹھیں دوسرے بیٹھیں فرق ہو جائے، اتنا یہ ہے۔ تو بیٹھ کر خطبہ دے سکتے ہیں، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے، بیٹھ کر بھی خطبہ دے سکتے، صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ اب بیٹھ کر جب خطبہ دیتے ہیں تو یہاں سوچنے کی بات کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختصر خطبہ ہوتا تھا، 7 منٹ کا، 10 منٹ کا، نماز 12 منٹ کی، 15 منٹ کی، خطبہ مختصر، نماز لمبی۔ اب دنیا میں ایسا ہے کہ لمبا خطبہ، نماز چھوٹی، الٹا ہے نا، کیا کریں بھائی؟ یوں سمجھ لو کہ صاحب پہلے قمیص لمبی بھی اندر کا وہ تھا نا، چھوٹا ہوتا تھا پینٹ، اب ایسا نہیں، قمیص چھوٹی ہوگی اور پینٹ نیچے تک لڑتے رہتا، ویسا قصہ ہمارا، کیا کریں؟ اب ہمارے یہاں سمجھو 1:10 کو خطبہ ختم کرنا، 12:40 کو شروع کرنا، 1:05 کو ختم کر گئے، 10 آدمی آئیں گے، کیا بھی ہو ٹائم سے پہلے کیسا ختم کر ڈالو نا، ہمیں سب 1:10 سمجھ کو آئے، ہم نے نماز میں لیانی جمعہ میں، حکومت اللہ سے لڑتے، اللہ کے رسول سے لڑنے آتے، کیا جی خطبے کا ٹائم اللہ کے رسول کے زمانے میں سب نہیں نا، سب گھڑی آ کر یہ سب مصیبت آئی سمجھو۔ دیکھیں لوگوں کو زیادہ بات بولنا ہے، آدھا گھنٹہ بولیں گے صاحب، مختصر بات بولنا ہے، ختم کر دیا 10 منٹ میں۔ وہ کب کرتے ہم لوگ؟ کبھی کبھی کرتے، جمعے کے دن عید آ گئی تو ہاں بول ڈالتے بھائی کل 10 منٹ کا بھی خطبہ، جلدی آ جاؤ، باقی سب کچھ نہیں۔ خاص کر ہم لوگ دیکھیں اہل حدیث مسجدوں میں خطبہ لمبا، حنفی لوگ کیا کرتے ہیں، کتاب اٹھا کر 3 منٹ پڑھتے، نہیں تو 2 منٹ پڑھتے، اتر جاتے، ہو گیا خطبہ، نماز لمبی۔ لیکن اس سے پہلے اردو میں، تمل میں خطبہ دے، وہ ایک مصیبت، خالی اتنا کتاب دیکھ کر پڑھتے، نصیحت کر دیتے، پھر اس کا نماز پڑھاتے، اچھا ہے، لیکن وہ جو کتاب دیکھ کر پڑھتے اردو میں ہو تو اچھا ہے، تاکہ سب کو سمجھ میں آئے۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے رسول کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ اب کمزور آدمی، بیمار آدمی آدھا گھنٹہ کھڑے ہونا بولے تو کیسا کھڑے ہوتے، پاؤں دکھتا، آنکھ کے سامنے اندھیرا آتا، فلاں ایسا سب ہوتا، یہ سب ہوتا نا۔ اس لیے عصا رکھنے سے تھوڑا ہمت رہتی، گریں گے نہیں بول کر، کبھی عصا بھی گر جاتے اور سب خطبہ دینے والے بھی گر جاتے، ایسے کئی لوگ گرے ہیں۔ یہاں ہمارے بستی کے ایک آدمی تھے، عبداللہ صاحب، ملتنا کپم والے، انہوں جو ہے جماعت اسلامی کے امیر تھے تمل ناڈو کے، کوئمبتور میں، خطبہ دیتے دیتے گرے، ختم ہو گئے، صاحب ایسا ہو۔ کبھی ہوتا شوگر وگر کی بیماری ہوتا نا، کبھی ایسے ہو جاتا، اندھیرا ہو گیا، گر گئے، ختم بھی ہو جاتے، ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کھڑے ہو کر خطبہ دینا سنت ہے۔ آدمی تھک گیا ہے، کوئی مجبوری ہے، بیٹھ کر بھی خطبہ دے سکتے، ہم تو اس کو سنت مانتے، واجب نہیں مانتے۔ اچھا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ وغیرها فلیضف الیہا اخرى وقد تمت صلاۃ، رواہ النسائی وابن ماجہ والدارقطنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کوئی بھی نماز تم نے 1 رکعت ملی تو جماعت کا ثواب مل جاتا، تمہاری نماز پوری ہو جاتی، باقی نماز پڑھ لو، جمعے کی رہے کوئی دوسری نماز رہے۔ اب 1 رکعت بھی نہیں ملی، خالی تشہد ملا تو
اب اس حدیث کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے ایک رکعت ملی تو جماعت کا ثواب ملے گا، نماز ہوتی، ایک رکعت بھی نہیں ملے تو معلوم ہوتا کہ جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، ایسے معلوم ہوتا اس حدیث سے۔ لیکن بات ایسی ہے کہ تشہد کے وقت بھی اگر کوئی مل گیا تو اللہ مہربان دے گا اس کو ثواب۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی مسجد کو آیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، جماعت ختم ہو گئی، وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کا ثواب دے گا، 27 نماز کا ثواب دے گا۔ اس حدیث کو رکھتے ہوئے تشہد میں آ کر مل گیا تو بھی اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے دوسرا مسئلہ لوگ ایک سمجھتے، وہ کیا؟ جمعے کی کا تشہد میں ایک آدمی مل گیا تو 4 رکعت پڑھنا انہیں، ایک رکعت بھی ملی نہیں نا۔ حدیث میں کیا ہے؟ جمعے کی نماز کو یا دوسری نماز میں ایک رکعت بھی مل گئی تو باقی نماز پڑھ لو۔ اب ایک رکعت بھی نہیں ملی نا، تشہد ملا، اس لیے تمہیں کیا کرنا؟ 4 رکعت پڑھنا۔ بعض علماء ایسی فتویٰ دیں، اور اس حدیث کے اندر وہ گنجائش ہے اس فتوے کی بھی، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، تشہد بھی ہو کچھ بھی ہو، مل گیا اس کو جمعہ تو بس 2 رکعت ہی پڑھے گا، وہ جمعے کی نماز ہی پڑھے گا، 4 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح انہوں نے کہا۔ وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما یجلس ثم یقوم فیخطب قائما فمن نبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب۔ جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، جابر بن سمرہ ایک صحابی ہیں۔ جابر بن سمرہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر ذری دیر بیٹھ کر پھر اور ایک بار خطبہ دیتے تھے۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ اللہ کے رسول بیٹھ کر ہی خطبہ دیتے تھے، وہ جھوٹی بات ہو۔ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، پھر بھی کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، 2 خطبہ جمعے کے دن، جیسا کہ ہمیشہ کرتے نا ویسا۔ اب یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی انہوں تو بولے نا، جھوٹ بولا، اللہ کے رسول کبھی بیٹھ کر خطبہ دیے نہیں، کھڑے ہو کر خطبہ دیے، لیکن یہ نہیں فرمایا اللہ کے پیارے رسول کہ صاحب ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دو، ایسا نہیں بولے، اس لیے سنت کہا گیا۔ اب خطبہ بولے تو جمعے کا خطبہ ہی زیادہ تر اس کا مطلب، دوسری تقریر وغیرہ ہے نا، نکاح کا خطبہ ہے نا، وہ بھی خطبہ، کھڑے ہو کر نکاح کا خطبہ پڑھنا۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالواجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے ہو کر جو نکاح کا خطبہ پڑھتے تھے، بولے صاحب حدیث میں اس چنا خطبہ کھڑے ہو کر پڑھو، میں بھی کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، ایسے پڑھتے تھے، بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر بھی پڑھتے تھے۔ کوئی بھی خطبہ کوئی بھی تقریر ہے تو کھڑے ہو کر، تاکہ لوگوں کو نظر آئے، لوگ سن سکیں، ایسے۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے رسول تو ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیے ہیں، یہ حدیث میں ہے۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتد غضبہ کأنہ منذر جیش یقول صبحکم ومساکم ویقول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ ورواه مسلم وفي روایت لو كانت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد على صوته وفي روايه له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا جمعے کے دن خطبہ دیتے، بہت سیریس ہو کر دیتے، سنجیدہ ہو کر دیتے، ایسے معلوم ہوتا کہ آپ کی آنکھیں لال ہو گئی، آواز زور سے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی کمانڈنگ آفیسر ہے، فوج کا آفیسر ہے، ان کو بولتا ہے تیار، صبح میں آنے والا دشمن، تیار رہو، شام کو دیکھو بستی کو آنے والا دشمن، ویسا ڈراتا نہیں، ویسا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر خبردار اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ایسا بولتے تھے۔ تو بہت سنجیدہ ہو کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، آواز بھی زور کی ہوتی تھی۔
تاکہ سب لوگ سن سکیں. کون سا لاؤڈ اسپیکر اس زمانے میں؟ سب سننا نا، زور سے خطبہ دیتے تھے. اس لیے علماء نے کہا کہ جمعے کے خطبے کے اندر ہنسنے کی باتیں سب کرتے رہنا ٹھیک نہیں. کبھی کبھی کوئی قصہ بولے، ہنسی آ گئی، دوسری بات ہے جیسے حضرت عدی بن حاتم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بولا سحری کھانے کو ٹائم کیا معلوم کیا؟ تمہیں لال سفید تاگا کالا تاگا دونوں میں فرق معلوم ہوا تو سمجھ جاؤ صبح ہو گئی. دونوں تاگے رکھو دیکھے تو کیا بھی فرق معلوم ہوتا ہے، سفید کیا کالا. اندھیرا ہے بولو نا. انہوں کیا سمجھ گئے؟ وہ تاگا رکھو سحری کرنا بھائی. انہوں تاگا ایک ہاتھ میں، ایک پاؤں میں ایک تاگا بن لیا اور ایک پاؤں میں دیکھتے کھاتے دیکھتے کھاتے دیکھتے کھاتے. بہت دیر ہو کر بھی وہ سفید تاگا سفید نہیں کالچ معلوم ہوتا. جا کر بولے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول تاگا بن کو کھایا میں. وہ صبح کا بھی معلوم، ارے کیا ہی اتنی عقل نہیں کیا. صبح کی سفیدی رات کا اندھیرا جی مطلب تاگا بنو رسی بنو کر کے بولے اللہ تعالیٰ ویسا بولے. اب یہ بات سنے تو ہنسی آتی نا، تاگا بن لو کو کھائے. ایسا کتنے کی حدیث میں چھوٹے چھوٹے واقعات آتے وہ ہے. لیکن لوگوں کو ہنسانے کے واسطے کہتے بھی لطیفہ بولیں گے، قصہ بولیں گے، ایک چٹکلا بولیں گے، ایک جوک بولیں گے. ویسا نہیں ہونا چاہیے، سنجیدہ رہنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. پھر اللہ کے پیارے رسول وہ سب بولتے تھے ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ پڑھتے نا خطبہ، اس کو بولتے ہیں خطبہ مسنونہ. اللہ کے رسول سکھائے ہیں وہ خطبہ پڑھتے تھے ہمیشہ. اللہ کے پیارے رسول کون سی تقریر کرے تو بھی، نکاح پڑھائے تو بھی، جمعہ کا خطبہ دیے تو بھی وہ سب پڑھتے تھے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبتی معینۃ من فقہ. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں اللہ کے رسول فرمائے خطبہ مختصر، نماز لمبی، یہ عقل مند ہی کرے گا. عقل مند کیا کرتا ہے؟ مختصر خطبہ دے کے نماز لمبی پڑھاتا ہے. اللہ کے رسول یہ اس کے سمجھدار ہونے کے، فقیہ ہونے کے علامت ہے یہ. اب الٹا نہ میں تو بولا نا، لمبا خطبہ چھوٹی نماز، الٹا ہو گیا قصہ. اب کیا کر سکتے ہیں؟ وعن ام هشام بنت حارثة بن النعمان رضی اللہ عنہ قالت ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس. ایک صحابیہ کا نام ہے ام ہشام. عورت مسجد کو آتے تھے نا جمعے کے دن، دوسری نمازوں کو بھی آتی تھی، لیکن جمعے کے دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سننے کے لیے عورتیں ضرور آتی تھیں. وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کے دن سورہ قاف پڑھتے. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، یہ پڑھتے. میں سنتے سنتے یاد ہو گیا مجھے سورہ قاف. میں کیسا یاد کری؟ اللہ کے رسول پڑھتے میں یاد کر لیتے. ویسا اکثر جمعہ میں سورہ قاف پڑھتے. اب بھی یو پی بہار وغیرہ کے اندر ایسا ہے، سورہ قاف پڑھتے جمعے کے دن خطیب، اس کے بعد تقریر کرتے. سورہ قاف پوری پڑھتے نہیں تو ایک رکوع پڑھتے، پرواہ نہیں، ضروری نہیں، لیکن اللہ کے رسول سورہ قاف پڑھتے تھے. اگر ہم لوگ بھی سورہ قاف پڑھیں تو اچھا ہے. ہم لوگ کبھی کبھی پڑھتے، بھول کر سمجھو نا، ورنہ تو خطبہ شروع سورہ قاف پڑھنا چاہیے. اس کے اندر جنت کا، جہنم کا، قیامت کا، اور قیامت کے دن جو لوگ لڑیں گے اللہ کے سامنے، یہ انہیں گمراہ کیا انہیں گمراہ، وہ سب ہے. اس لیے سورہ قاف پڑھتے تھے. تو سورہ قاف پڑھنا اچھا ہے، پڑھتے ہیں لوگ. اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ صاحب ایک ہی بات ہر جمعے ریپیٹ بھی کر سکتے. کیا بھائی 3 جمعے سے یہ بول رکھی، ضرورت ہے بولتے بھائی، کیا کریں، لوگ نہیں سمجھتے اس واسطے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت لیست له جمعہ. رواه احمد باسناد لا بأس به. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن خطبہ ہوتے رہتا ہے، بات کرے تو گدھے،
گدھے کے اوپر کتابیں رکھے تو معلوم کیا کتاب یہ بخاری شریف قرآن رکھیں بول کر، اسے کیا معلوم نمک کا بورا ہے، شکر کا بورا ہے، نہیں کیا رکھیں، گدھے کو معلوم کیا۔ ویسا جمعے کا خطبہ ہوتے رہا تو بات کرنے والا گدھا بولے، کتابوں کا بوجھ اٹھانے والا گدھا۔ اگر کوئی آدمی اپنے ساتھی سے کہتا ہے بازو بیٹھ کر کھیلتا ہے، بات کرتا ہے، خاموش ہو جی، ہاں تمہیں بھی ایک بیکار کام کرے، وہ بولنا نہیں، خاموش رہو بول کر بھی آنے اچھی بات نا، انہیں کون بھی کھیل رکھے بات کر لے، کیا بھی جمعے کا خطبہ والے بھی تم بات کرتے نا، اس کا جمعہ بھی گیا، جمعہ ہو جاتا، پھر جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ثواب چلے جاتا اس کا، اس لیے اس کا خیال کرنا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے بھائی جمعے کے دن امام صاحب تقریر کر لگتے ہیں، خطبہ آتے ہیں، سنو کیا انہوں بھی یہ بھی بات اس نے جی، انہیں پوچھتا خیریت کیا، ہاں خیریت کیا، سب نہیں ہونا، سلام کرنا، انہوں وعلیکم السلام بول دینا، اب تک دوسرے باتیں سب نہیں کرنا، امام بات کر سکتے، بھائی تمہیں وضو کرے کیا، جاؤ وضو کر لگا، تمہیں سنت پڑھے جی، بیٹھ کے نا، نہیں جاؤ سنت پڑھو، امام بات کر سکتے۔ ہم لوگ آپس میں جمعے کے دن ایک دم نماز میں کیسے رہتے ویسے رہنا، بات نہیں کرنا، اس کا بھی اس حدیث کے اندر ذکر آیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ سورۃ الجمعۃ والمنافقین، جمعے کے دن جمعے کی نماز میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ جمعے کا ذکر ہے اس میں کہ صاحب اذان ہوتے فوراً جمعے کو آؤ، منافقین کتنے غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، ایمان کی حفاظت ضروری ہے، یہ دو سورے پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن بھی، عید کے دن بھی، جمعے کی نماز میں بھی، عید کی نماز میں بھی، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ بھی پڑھتے تھے اللہ کے رسول، کبھی وہ پڑھتے کبھی یہ پڑھتے۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب یہ سب پڑھنا سنت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها اربعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی نماز ہونے کے بعد 4 رکعت سنت پڑھو۔ دوسری حدیث میں عبداللہ بن عمر کی حدیث میں آیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز ہونے کے بعد گھر کو آتے 2 رکعت پڑھتے۔ اب 4 رکعت بھی ہے سنت جمعے کے بعد، 2 رکعت بھی، اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسجد میں پڑھے سنت 4 رکعت پڑھنا، گھر میں جا کر سنت پڑھے 2 رکعت پڑھو، جمعے کے بعد کی سنت۔ مسجد میں پڑھتے کیا 4 رکعت سنت پڑھو، گھر میں جا کر پڑھتے کیا 2 رکعت پڑھو۔ حدیث میں ویسے اللہ کے رسول گھر میں آ کر 2 رکعت پڑھتے تھے، اور یہ مسلم کی حدیث میں آیا کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت پڑھو سنت، یہ آیا اس حدیث کا اندر۔ وعن صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال له اذا صلیت الجمعۃ فلا تصل بصلاة حتى تتکلم او تخرج فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك الا نصل صلاة بصلاة حتى نتکلم او نخرج، رواہ مسلم۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں تابعی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا دیکھو جی جمعے کی نماز پڑھے نہیں تو کون سی بھی تمہیں فرض نماز پڑھے، سلام پھیرتے ہی فوراً سنت نہیں پڑھنا، وہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا، جگہ بدل کر پڑھو، نہیں تو بازو بیٹھے ان سے بات کر لینا، یہ مسئلہ کیسا بھی فلاں کہتے بات کرے تو لوگوں کو نماز ختم ہو بات بھی کرتے بھی، ایسے وہ جگہ چھوڑ کر جا کے دوسری جگہ پڑھو، نہیں تو ذکر و اذکار وغیرہ مشغول ہو کے اس کے بعد پڑھو۔ جیسے بعض لوگوں کیا ہے آفس کو جانا رہتا ہے، ذرا جمعہ کھینچ ڈالے خطیب صاحب، 1:10 کو ختم کرنا، 1:30 بجے ختم کرے، اب ان کو آفس کا ڈر، ارے کیا بھائی یہ میں سمجھا ہے جلدی خطبہ آتا اور کہا گیا پھنس گیا نہ آ کر، کب ختم کریں گے کب ختم کریں گے۔ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرتے اللہ اکبر، سنت پڑھ لیتے بیچارے،
بھاگنا حافظ کو، ایسا ہو جاتا نا۔ اس لیے کم سے کم کیا کرنا، بازو والے کو بھی یہاں جاؤ، ان کے بازو کھڑے گئے ایسے۔ حضرت معاویہ نے کہا اللہ کے رسول ایسے بولے بھائی، فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً سنت نہیں پڑھنا، جگہ بدل کر پڑھو، نہیں تو تمہارے ساتھی سے بات کر لو، نہیں تو ذکر و اذکار کر کے، ذکر و اذکار حدیث میں نہیں ہے، میں بولتا ہوں، ذکر و اذکار کر کے بیٹھ کے اس کے بعد تم سنت پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب فوراً سنت نہیں پڑھنا، فرض ہوتے ہی اسی جگہ کھڑے ہو کر، فرض ہوتے ہی سنت پڑھ سکتے دوسری جگہ جا کر، دو آدمی کو ہٹا دیے، ایک آدمی کو ہٹا دیا، آگے ہو گئے پیچھے ہو گئے، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جمعے کے واسطے ہی نہیں، سب نماز کے واسطے یہ حکم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى ففضل 3 ایام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کے جمعے کے دن اچھی طرح نہا کر سنت کے مطابق نہا کر مسجد کو آیا، سنت پڑھتا رہا یہاں تک کہ امام خطبے کے لیے ممبر پر آ گئے، سنت نماز ختم کیا، امام کے خطبے کو غور سے سنا، کتنا ثواب ملے گا؟ پھر نماز بھی پڑھا، 10 دن کے گناہ معاف ہوتے، 10 دن کے گناہ معاف ہوتے۔ بھائی جمعہ آتا 7 دن کو آتا، 10 دن کیسا بھی؟ ابھی مزید 3 دن کیسا معاف ہو گئے؟ آنے والے 3 دن نہیں تو 3 دن کا ثواب ملتا، ایک جمعے سے ایک جمعے تک کے گناہ معاف ہو گئے، 3 دن کا ثواب ملتا۔ تو جمعے کی فضیلت اتنی ہے، اچھی طرح نہا کر آنا، مسجد میں آ کر سنتیں پڑھنا، کتنے پڑھنا کیا بھی نہیں ہے، 2 سے لے کر 30 سے 40 50 جتنے چاہے پڑھو، 2 رکعت کر کے، نہیں تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتے، 4 رکعت۔ کب تک پڑھ سکتے؟ امام ممبر پر بیٹھے تو ختم کر دینا نماز، سلام پھر کے پڑھتے رہنا۔ تو جمعے کے پہلے سنت اتنے بول کر نہیں ہے، جمعے کے بعد 2 رکعت ہے تو 4 رکعت ہے، جمعے سے پہلے سنت جتنی چاہے پڑھ سکتے، اس حدیث میں ایسی معلوم ہوا۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ فقال فی ساعۃ لا یوافق عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ عز وجل شیئا الا اعطاه ایاه واشار بیدہ یقللها، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جی جمعہ کا دن بڑا مبارک دن، اللہ نے اس میں ایک ٹائم رکھا ہے، اس ٹائم میں تم دعا کرے تو اللہ تمہاری دعا قبول کر لیتا۔ شب قدر میں ہم لوگ کیا کرتے، پوری رات جگتے نا، بھئی دعا اللہ قبول کرتا، آج کی رات وہ تقدیر بھی لکھتا اللہ، بہت ساری ہیں۔ جمعے کے دن میں ویسا ایک ٹائم ہے، وہ کتنا ٹائم ہے؟ تھوڑا ٹائم ہے، بولنا اللہ کے رسول، یوں سمجھو 1 منٹ 2 منٹ، اس ٹائم میں ہم عبادت کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ ہماری دعا قبول کر لیتا، تھوڑا وقت ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ نماز کی حالت میں بندہ رہتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اب نماز کی حالت میں بولتے تو عصر کے بعد تو نفل نماز پڑھتے نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تو نماز کی حالت میں جو آدمی کے نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے مسجد میں، وہ اس کا بھی شمار نماز پڑھنے والوں میں ہوتا ہے، انہیں بھی گویا نمازی عصر کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا، آدھا گھنٹہ نماز کا ثواب ملتا، گویا انہیں نماز میں۔ اس لیے کوئی بھی آدمی اس وقت کو تلاش کرے، وہ کون سا وقت ہوگا، 40 باتیں، وہ ٹائم کون سا ہے یہ بول کر، 1-2 بات نہیں، 40۔ 2 باتیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہیں، قریب ہیں۔ امام ممبر پر بیٹھنا تب سے لے کر نماز ختم ہونے تک ٹائم، بیچ میں ٹائم ہو 1-2 منٹ، اس ٹائم میں دعا کرتے رہیں گے، اللہ قبول کر لے گا۔ اور بھائی امام صاحب کا خطبہ سننا کی نہیں، دعا کرتے رہنا، سننا خطبہ۔ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب دعا کرے تمہیں آمین بولے، اللہ قبول کر لے گا۔ اس لیے بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسلمانوں کے واسطے دعا کرتے تھے۔ وہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن امام صاحب دعا کریں مسلمانوں کے واسطے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
خطبے میں ایسا دعا کر ڈالا، ہاں سب کے واسطے دعا ہو. یہ نہیں کہ صاحب آسا رکھ دیے ہاتھ اٹھا کر دعا، وہ نہیں، دعا کا جملہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. دعا تو دعا کرنا چاہیے پہلے خطبے میں، دوسرے خطبے میں، یہ دعا کر لے تو ٹھیک ہے. اس لیے کہ امام ممبر پر بیٹھ کر نماز ختم ہونے تک وہ ٹائم ہے. دوسری حدیث میں عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد آخری وقت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. وہ بھی صحیح ہے. یہ دو باتیں ٹھیک معلوم ہوتی ہیں، باقی سب 30 پر 8 38 باتیں کیا بھی دلیل زیادہ مضبوط نہیں ہے. یہ دو باتیں صحیح ہیں. لہٰذا آدمی کو چاہیے، پریشانی ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، فلاں ہے، جمعے کے بعد بیٹھے، چاہے تو گھر میں بیٹھے، چاہے تو مسجد میں بیٹھے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتا بیچ بیچ میں دعا کرتے رہے. ایسا ہی کرتا رہے ہر جمعے کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کرتا ہے، مشکلیں دور کرتا ہے، آفتیں چلے جاتی ہیں، گھر کے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، آدمی کو کام نہیں ملتا ہے تو حلال کام اللہ تعالیٰ دلاتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. اس لیے عصر کے ٹائم کو معمولی مت سمجھیے. جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کا ٹائم، چائے پئیں گے، سموسہ کھائیں گے، اور وہ کیا ہے کہ 65 95 وہ جا کر کھائیں گے. تمل میں بولتے نہیں، تلکن تنڈر کھٹان، خالی اسے کھانے کی فکر. وہ 60 کئی فے ملتے کا، بریانی کا ملتی، مغل بریانی کا ملتی، ہاں پھیرنی، شیرنی، شیروانی، یہ چھین رہا ہے تو بس نواب صاحب. کھانے پینے میں اس کا خیال. عصر کے بعد مغرب کو کیا جی کیسے کہ نا آنکھا سب لا لینا. چائے پیانے بھی عصر کے بعد، چائے پیانے تو بیمار ہو گیا. ایک ہفتے سے نماز نہیں پڑھا، اچھا ہے، پہلوان کیسا ہے؟ شیطان. انہیں کیا ہے؟ کھانے پینے کا غلام. چائے کی دکان بند کیا، وہاں جاتا، وہاں بھی بند گئی، دودھ ختم ہوگا، ارے کیا، اور ایک دکان گیا، چائے پی لے بعد تسلی ہو گئی. کیا مصیبت ہے. مومن کو عبادت نہیں ہونے سے تکلیف ہونا، تسلی نہیں بولے تو نہیں بھی. فجر گئی بھی، آج جماعت چھوٹ گئی، ایسے رنجیدہ ہوتا. انہیں کیا ہے؟ چائے کے واسطے، کباب کے واسطے، سیخ کے واسطے، بیف کے واسطے تڑپتے رہتے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. تو لہٰذا اس وقت کو معمولی نہ سمجھو، بہت مبارک وقت ہے. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت امام جب ممبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کے نماز ختم ہونے تک کا ٹائم ہے. اس وقت تم کب بھی موقع ملے تو دعا کر، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے پریشانی دور کر، اللہ زندگی اچھی دے. ایسا کیا بھی بولتے رہو گے، کوئی بات نہیں، لیکن خطبہ سننا ضروری ہے بھائی. اور دوسری حدیث کے اندر آیا کہ وہ وقت عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک ہے. یہ دو حدیث میں آیا، یہ دو وقت ہے، لیکن زیادہ تجربہ جو ہوا وہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ آدمی دعا میں مصروف رہے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مضت سنت ان فی کل 40 صاعدا جمعہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ 40 آدمی یا زیادہ رہے تو جمعہ ہوتا. 40 سے کم ہی، 30 ہی، 35 جمعہ نہیں، ظہر پڑھنا. یہ حدیث ضعیف. 2 آدمی رہے تو جمعہ ہو جاتا، 3 آدمی بولے، 2 آدمی بولے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام صاحب بھی 2 آدمی 3 آدمی رہے تو جمعہ ہوتا بولے. لیکن حدیث میں دیکھیں تو 2 آدمی جماعت، جس میں جماعت ہوتی ہے جمعہ بھی ہوتا. جماعت کے واسطے 2 آدمی ہونا، جمعے کے واسطے بھی 2 آدمی بس. 40 ہونا، 30 ہونا، 20 ہونا، ایسا کیا بھی نہیں ہے صحیح حدیث میں. یہ لوگ اپنی طرف سے بنا کے رکھے ہیں اس حدیث کو لے کے، اپنی طرف سے کہا یہ حدیث 40 آدمی. بہت ساری بستیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں، وہاں بیٹھ کر متولی صاحب گنتے رہتے ہیں. ہاں گنو بھی کتنے آئے؟ 30 پر 2 چاقو نہیں. ہاں 2:30 بج گا کہ؟ ہاں 2:30 بج گا، چلو بھی زور پڑاؤ. 40 نہیں نا. بہت ساری بستیاں آندھرا میں بھی، کرناٹکا میں، تمل ناڈو بھی رہیں گا، آندھرا کرناٹکا میں ہے. گنتے رہتے 40. ہاں جمعہ پڑھاؤ بھائی، 40 سے کم ہی کا زور پڑھاؤ بھائی، 40 نہیں تو جمعہ نہیں جی، ویسا بولتے.
حدیث ضعیف ہے، کمزور حدیث ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ وعن سمرة بن جندب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للمؤمنین والمؤمنات فی کل جمعہ، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ مومن مردوں کے واسطے بھی مومن عورتوں کے واسطے دعا کرتے تھے۔ اس لیے میں بولانا جمعے کے خطبے میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہ جو حدیث آئی کہ صاحب یہ وقت جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے جمعے کی نماز ختم ہونے تک وہ مبارک وقت ہے، اس لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جمعے کے خطبے میں دعا بولانا خطبہ دیتے نا ویسے جمعہ، یہ نہیں کہ عصا رکھ دیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، ایسا نہیں ہے۔ بارش کے واسطے اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے ہیں، باقی سب دعا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول نہیں کیے۔ وعن جابر بن سمرة ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی الخطبۃ یقرأ آیات من القرآن، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صرف قرآن کی آیتیں پڑھ کر خطبہ دیتے تھے، دوسرا کچھ بھی نہیں، جیسے سورہ قاف پڑھے کچھ بھی پڑھے، خالی ایسا بھی کرتے اللہ کے رسول۔ وعن طارق بن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا اربع، جمعے کی نماز پڑھنا ہر مسلمان بالغ آدمی کے لیے ضروری ہے، لیکن جمعے کو جمعہ معاف ہے، ظہر پڑھ لیے تو ہو جاتا، کس کے لیے؟ غلام کے لیے، عورت کے لیے، مسافر کے لیے، مریض کے لیے۔ تو عورتوں کا جمعے کے دن مسجد کو آنا جمعے کے دن کیا بھی ضروری نہیں، گھر میں پڑھ لیے تو ہو گیا 4 رکعت ظہر۔ مسافر انہیں کہاں تلاش کرتے رہے گا مسجد، انہیں بھی مسافر نہ 2 رکعت ظہر کے پڑھ لیا تو ہو جاتا۔ غلام اس کی ڈیوٹی ہے، کام ہے، کہاں جاتا انہیں بھی 2 رکعت پڑھ لیا تو ہو جاتا۔ مریض آ نہیں سکتا، اسے بھی جمعہ معاف۔ باقی سب لوگ جمعے کو آنا واجب ہے، ضروری ہے، ایسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی مسافر جمعہ، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، پڑھ لیے تو ہو جاتا، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن پڑھ لیے تو جمعہ ہو جاتا۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى علی المنبر استقبلنا بوجوہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے تو پورے صحابہ اللہ کے رسول کو دیکھتے۔ ہمارے یہاں کیسا ہے، جمعے کا خطبہ شروع ہوا تو دیوار کو ٹیک لگا کو نیچے دیکھتے، زمین کو، پورے دیوار آباد رہتے جمعے کے دن، سونے کے واسطے، پنکھے کی ہوا کے واسطے آتے نماز، جمعے کو آ جاتے۔ صحابہ تو اللہ کے رسول کو دیکھتے، بات سنتے غور سے، کبھی ایسا نہیں آیا کہ صحابہ سوتے رہے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب نیند آ گئی جمعے کے دن بیٹھے نا، جگہ چھوڑ کے جاؤ دوسری جگہ بیٹھو، غور سے سنے تو نیند آتی نہیں، بوجھ سے سنے تو نیند آئیں گے نا۔ تو بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے سارے صحابہ کی نگاہ اللہ کے رسول پر ہوتی۔ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن سب کرتے تھے ایسے ہی، صحابہ کے عمل سے ایسے معلوم ہوتا۔ وعن الحکم ابن حسن رضی اللہ عنہ قال شہدنا الجمعۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متوکئا علی حسن او قوس، رواہ ابو داؤد۔ حضرت حکم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو ہاتھ میں عصا لے کر دیتے تھے، نہیں تو کمان لے کر دیتے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آدمی بیکار ادھر ادھر ہاتھ نہیں ہلاتا، عصا رہنا ہاتھ میں، کچھ بھی رہے، چاہے لاٹھی رہے چاہے دوسری کوئی چیز رہے، جیسے کچھ لوگ ہنسانے کی تو چھتری رکھ لیتے، کچھ بھی رہے، اس کی وجہ سے آدمی بیکار ہاتھ سب ہلاتا نہیں، ورنہ کھڑے ہو جا کر کہاں ہیں لوگ، کیسے ہیں، کیوں گئے، وہ ایکٹنگ کرتے رہتے، ایسے نہیں ہونا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ارے صاحب وہ عصا رکھنا جمعے کے دن خطیب کے لیے جائز نہیں، ہمارے بہت سارے بھائی اہل حدیث مدینے میں پڑھ کر آئے نہیں، سب ایسے۔ ابھی میں گیا تھا 1 مہینہ پہلے حیدرآباد نا، وہ ایک مسجد حاجرہ ہے، وہاں میرا جمعے کا خطبہ تھا، گیا صبح کے 9 بجے پہنچا، فوراً آگے لوگ صاحب نہیں آپ ہی تو خطبہ دینا جمعے کا، گیا
اس کے بعد وہ تقریباً 1500 آدمی پڑھتے، 3 منزلہ عمارت ہے، بہت مرد عورت ہیں سب۔ اذان ہوئی، خطبے کے واسطے کھڑے ہوئے تو ممبر آسان نہیں، اب کیا کرنا، کسے پکڑ کر خطبہ دینا، کسے تو بولنا تو آپ بھائی کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں، وہ بھی نہیں ہو سکتا، دیوار بھی دور ہے، کہاں گرتے کی، بہرحال کسی طرح خطبہ دیا۔ کیوں بھائی؟ نہیں علماء بولے ہی مدینے پڑھ کر آئے نا، آسا رکھنا بدعت ہے۔ کہاں جی بدعت ہے؟ کتنی حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسا رکھتے تھے، البانی صاحب بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیے ہیں۔ نئے مسائل سب نہیں چھڑنا بیکار کا، وہ ایک سپورٹ رہتا بھائی، آسا یا کچھ بھی ہو اس طرح کا، جیسے پوڈیم وغیرہ ہے نا، اس طرح بھی کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول یا تو آسان ہے تو وہ کمانی رکھ کر پوڈیم لا کر رکھ دیا، کوئی بات نہیں نا، وہ بھی ایک سہارا ہے نا، ہاتھ اس پر رکھ کے تقریر کریں گے، جمعے کی باتیں پوری ہوئی۔